السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کس نمبر 6 اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک آخری 18 سوال و جواب بیان کریں گے۔ سوال نمبر 31، اس پہلے شاعر کا اسم گرامی بتائے جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی چند آیات سن کر مسلمان ہو گیا۔ جواب، طفیل بن عمر۔ سوال نمبر 32، وہ کون سے نابینا صحابی ہے جن کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پسند آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سردار سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 33، عرب کے مشہور پہلوان رکانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کا نتیجہ بتائے۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو کشتی میں 3 بار پچاڑ دیا تھا اور اس کی بکریاں جو شرط میں لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی اور وہ کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 34، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت الوحی یعنی وحی بند ہو جانے کے ایام میں جب ایک روز حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ زمین میں اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت زدہ ہو کر گھر آ گئے اور لحاف یا کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور وہی فرشتہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جواب، جبریل امین اللہ پاک کا ہی پیغام لے کر آئے تھے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ سوال نمبر 35، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد نزول وحی کا سلسلہ پھر چند روز کے لیے بند ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بے چین ہو گئے تھے اور لوگ طعنہ دینے لگے، پھر یکا یک نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہ اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورۃ ضحیٰ، جس میں فرمایا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سوال نمبر 36، تحریک اسلامی کو بڑھانے کے لیے مکہ میں کس نے اپنے مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پیش کر دیا تھا جب کفار سے ہر وقت حضرت جواب، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 37، ایک بار جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قریشیوں میں سے کون اس ارادے سے آگے بڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد مبارک پر نعوذ باللہ اپنا قدم رکھ دے، لیکن چند قدم جانے کے بعد خوف زدہ ہو کر واپس لوٹ آیا تھا؟ جواب، ابو جہل، جس نے اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک ہولناک خندق کو دیکھا اور خوف کے مارے الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ سوال نمبر 38، جب کفار مکہ نے طنز و تشنیع کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ چھیننے کرنے کی پوری کوشش کی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ جواب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ سوال نمبر 39، کفار قریش کے کہنے پر ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لقب دینے کے لیے کہا تھا؟ جواب، جادوگر، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 40، ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کیا کر گالیاں دیتی تھی۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ
مجھے ان لوگوں کے سب و شتم گالی گلوچ سے یوں بچاتا ہے کہ یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ سوال نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کون کہا کرتا تھا کہ میرا بیٹا ہاتھ پکڑے گا تو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا؟ جواب، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ۔ سوال نمبر 42، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ میں مخالف قریشیوں کو سب سے پہلے کون سی صورت سنائی تھی جس سے متاثر ہو کر مخالفین بے اختیار سجدے میں گر گئے تھے، جس کا انہیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوا تھا؟ جواب، سورہ نجم۔ سوال نمبر 43، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب نے اپنی آخری گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نصیحت کی تھی؟ جواب، بھتیجے میں مر جاؤ گا تو تم اپنے دادا کی ننھیال بنی نجار کے پاس یثرب چلے جانا، کیونکہ وہ اپنے گھروں کی حفاظت میں سب لوگوں سے بڑھ کر سخت ہے۔ سوال نمبر 44، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ رحمان سنی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو اس کا جواب میں جن کیا کہتے تھے؟ جواب، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ سوال نمبر 45، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مقام نخلا میں سورہ رحمان سن کر جب اپنی قوم کے پاس گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی برابر نہیں ٹھہرائیں گے۔ سوال نمبر 46، میں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرما رہے تھے؟ جواب، ہم نے چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر۔ سوال نمبر 47، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ لوگوں سے نہ کہیں ورنہ انہیں مذاق اڑانے کے لیے ایک شوشہات آ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ سوال نمبر 48، ہجرت کی رات مکہ کو چھوڑتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب، مکہ سے مخاطب ہو کر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کو بھی اپنے زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا۔ تو یہ تھے آج کے 18 سوال و جواب۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بدر تک کے جو سوال و جواب ہے وہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔